حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جہان اولیاء میں ایک جلیل القدر نام ہے۔ آپ کے ابتدائی حالات یوں معلوم ہوتے ہیں کہ آپ پہلے سود کا کام کیا کرتے تھے، لیکن بعد ازاں پھر توبہ کی اور فنا فی اللہ ہو گئے، ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں رہتے۔ اسی طرح ایک روز آپ کی بیوی نے کہا کہ حبیب اس طرح کیسے گزارا ہوگا، آپ نے توبہ کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا، سارا دن ذکر میں مشغول رہنا، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، گھر کا ایک نظام ہے، کیسے چلے گا؟ آپ سے تو گزارا ہو جاتا ہوگا، ہم سے گزارا نہیں ہوتا، لہٰذا جائیے کوئی کام کیجئے، کوئی مزدوری ڈھونڈیے، گھر میں 4 پیسے لے کے آئیے تاکہ گزر بسر ہو سکے۔ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کل صبح جاؤں گا۔ اگلے روز حبیب اجمی صبح گھر سے نکلے، اور اللہ والوں کے تو کیا ہی کام ہوا کرتے ہیں، بس زبان پر ذکر تھا محبوب کا، اللہ اللہ اللہ، اور ذکر کرتے ہوئے چلے گئے۔ چلتے چلتے جنگل پہنچے، ایک درخت کا سہارا لیا، بیٹھ گئے اور محبوب کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ اللہ اللہ، صبح سے لے کر شام تک بس ذکر اللہ ہی کرتے رہے۔ اور جب شام ہوئی تو اٹھ کر گھر تشریف لے آئے۔ گھر آئے تو بیگم نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا حبیب کیا ہوا، کام ملا، مزدوری ملی؟ فرمایا بالکل مزدوری ملی، کام کیا بھی ہے۔ کہا تو کہاں ہے، دہاڑی کہاں ہے، پیسے کہاں ہیں جو تم گھر لے کر آئے ہو؟ فرمایا کہ میں پیسے نہیں لے کر آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا کام میں کرتا ہوں، جس کی مزدوری میں کرتا ہوں، میرا مالک اتنا سخی ہے، اتنا کریم ہے، اتنا بڑا ہے کہ مجھ سے چھوٹی سی رقم نہیں مانگی گئی۔ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آج آپ نے کام کیا، دہاڑی نہیں لی، لیکن کل جب آپ جائیں گے تو 2 دن کے پیسے لے لیجئے گا اور گھر لے آئیے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، درست ہے۔ رات کو حضرت حبیب اجمی سو گئے، پھر صبح بیدار ہوئے، گھر سے نکلے، اور زبان پر وہی ورد جاری ہے، اللہ اللہ اللہ۔ حبیب اجمی چلے جا رہے ہیں، جنگل پہنچتے ہیں، پھر درخت کا سہارا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، زبان پر بس ذکر اللہ ہی جاری رہتا ہے، اللہ۔ پھر شام کو اٹھتے ہیں، گھر آتے ہیں، آج پھر بیگم وہی سوال کرتی ہے کہ حبیب کل بھی دہاڑی نہیں لائے تھے، آج تو 2 دن کے پیسے ہو گئے ہوں گے، لاؤ پیسے دو، پیسے کہاں ہیں؟ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا بیگم بات یہ ہے کہ میرا مالک اس قدر سخی ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کام ہے اس کا، کہ مجھے یہ حقیر رقم مانگتے ہوئے شرم سی آ جاتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں نے بہت کوشش کی آج بھی مانگنے کی، لیکن مجھ سے مانگا نہیں گیا۔ بیوی برہم ہوئی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آج تو میں برداشت کر لوں، لیکن کل جب تم جاؤ گے تو جب تک اس سے تم پیسے نہ مانگ لو اور جب تک وہ تمہیں رقم نہ دے دے، تم کام نہیں شروع کرو، پہلے پچھلے 2 دن کے پیسے لینا اور پھر کل کام شروع کرنا۔ حضرت حبیب اجمی نے کہا ٹھیک ہے، آپ سو گئے۔ رات کو انہی خیالات میں کروٹیں بدلتے رہے کہ 2 دن تو بیوی کو ٹال دیا، اور میں کیسے کام چھوڑ دوں، میں کیسے اس ذات کا ذکر چھوڑ دوں، میں کیسے اس مالک کی دیہڑی چھوڑ دوں؟ ارے اس کا نام لینا ہی تو میری مزدوری ہے، اس کو پکارنا ہی تو میرا کام ہے، میں کیسے کام چھوڑ دوں؟ صبح ہوئی، حبیب اجمی بستر سے اٹھے، گھر سے نکلے، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اور دوبارہ جنگل کی جانب چلے جا رہے ہیں اور پکارتے جا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ جنگل پہنچتے ہیں، بس یار ہے اور یار کے جلوے ہیں اور یار کی یادیں ہیں، اور اسی یادوں میں حبیب اجمی گم درخت کا سہارا لے کر بیٹھتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے مالک کو پکارتے رہتے ہیں۔ شام کو جب اٹھ کے گھر جانے کا خیال آتا ہے تو حبیب اجمی سوچتے ہیں کہ آج پھر بیوی وہی سوال کرے گی، اور خدا کی قسم آج تو میرے پاس کوئی جواب بھی نہ ہوگا،
آپ ذہن میں سوچتے ہیں کہ آج گھر جاتے ہی نہیں ہیں، آج گھر کے باہر بیٹھ جائیں گے، جب دیر رات ہو جائے گی، بیوی سو جائے گی، بچے سو جائیں گے تو پھر گھر میں داخل ہوں گا، اس طرح جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور پھر کل کی کل دیکھی جائے گی۔ آپ جنگل سے اٹھے، ذکر کرتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوئے، اس خیال سے کہ گھر کے باہر بیٹھ جاؤں گا۔ جب گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ تازہ پک رہا ہے، کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھا کہ میرے گھر میں کھانا کہاں سے پکے گا؟ میں نے تو ایک مدت سے کچھ نہیں کمایا۔ پھر سوچا کہ شاید کسی محلے والے کو ترس آ گیا ہوگا، کچھ کھانا بھیج دیا ہوگا۔ آپ گھر پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نیا لباس پہنا ہوا ہے اور گھر میں کچھ کھانا پکا ہے، خوشبو آ رہی ہے، بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ایک تبسم ہے، خوشی کے آثار ہیں۔ حضرت حبیب اجمی نے پوچھا خیریت، کیا ہوا بیگم؟ تو حبیب اجمی کی بیوی نے فرمایا کہ اے حبیب، تو کس کی نوکری کرتا ہے؟ تو کس کا کام کرتا ہے؟ تو کس کی دیہڑی کرتا ہے؟ تیرا مالک تو بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، تو ادھر اس کا کام کر رہا تھا اور اس نے ادھر چند لوگ بھیجے تھے جنہوں نے گھر میں بہت سارا راشن دیا، بہت سارا کھانے پینے کا سامان دیا۔ دیکھ مجھے نئے کپڑے دیے، بچوں کو نئے کپڑے دیے، اور گھر کے لیے بہت سارے انواع و اقسام کی چیزیں آئی ہیں، اور تیرے لیے ایک پیغام بھی آیا ہے۔ حبیب اجمی نے فرمایا کہ چھوڑو چیزوں کو، یہ بتاؤ پیغام کیا آیا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ حبیب، وہ جو لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حبیب سے کہہ دینا مالک نے کہا ہے کہ حبیب مزدوری بڑھا دے، ہم اس کی اجرت بڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں دیکھیے تو ذرا ذکر اللہ کی قوت دیکھیے۔ آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے کام کیسے بنائے گا، کیسے غیب سے مدد ہوتی ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔